حامدا و مسلیًا اما بعد۔ میں ایک جگہ پہ ٹیوشن پڑھاتا ہوں، تو کل ایک بچے نے بتلایا ایک بچے کے بارے میں کہ اس کی امی جب اس کو گھر پہ لے کے بیٹھتی ہے نا تو اس کے بہت مارتی ہے، اس کے ہاتھوں پہ ڈنڈی چھپ جاتی ہے، کمر پہ ڈنڈی چھپ جاتی ہے۔ تو کیا اس طرح سے بچوں کو مارنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے مارنے کی، تو مارنے کا حکم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، سمجھائیں، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اب بچے کو ہلکی سی سزا دے کر کے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ یہ ہمارے اسلام میں ملتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کو جو مارا جائے گا وہ ادب دینے کی غرض سے مارا جائے گا۔ اب کتنا مارنا ہے کتنا نہیں مارنا ہے یہ ہمارا اسلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بچے کو جب ہم مار رہے ہیں تو اسپیشل دھیان رکھیں ہم بچے کو ڈنڈی سے نہ ماریں، اور کوئی بھی اس طرح سے نہ مارے کہ بچے کو مطلب جسمانی نقصان ہو جائے۔ بچوں کو سزا دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے یہ انٹرنیشنل وے بھی ہے کہ اگر بچہ کوئی غلطی کر دے تو اس بچے کو جسمانی سزا نہ دے کر کے مینٹلی سزا دی جائے۔ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے تو اس سے کہا جائے کہ آج تمہیں سارے بستروں کی طے کرنی ہے، یا یہ کہ تمہیں مارکیٹ سے سامان لا کر کے دینا ہے۔ اگر بچہ غلطی کر رہا ہے تو بچے کو کہا جائے کہ آج تمہیں صفائی کرنی ہے، یا یہ کہ آج تمہیں کوئی دوسرا کام کروا لیں ان سے، لیکن ان کو مارنا نہیں ہے۔ مارنے سے بچہ سدھرتا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ ضدی ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے بچہ جس کو مارتے ہیں یعنی جو مارنے والا ہوتا ہے بچہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس سے دور دور رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے اور گارجن پیرنٹس یہ ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں۔ بچہ اپنے ماں کے پاس تو رہ لیتا ہے، لیکن جب بھی اس کے والد اس کو دکھائی دیتے ہیں، فادر اس کو دکھائی دیتے ہیں، تو فوراً وہ ان سے بھاگ جاتا ہے۔ گھر میں بھی ایک جگہ نہیں بیٹھ پاتے ہیں، والد صاحب کے پاس بیٹھ ہی نہیں پاتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ابو مجھے ڈانٹیں گے، پیٹیں گے، ماریں گے، تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے۔ تو بچوں کو زیادہ مارنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس سے بچہ ضدی ہو جاتا ہے، اور بچوں کو حد سے زیادہ پیار کرنا، جیسے کہ آج کل ماؤں کا حال ہو گیا ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دیتے ہیں، وہ چچا کو مارنے ہی نہیں دیتے ہیں، والد صاحب کو بھی مارنے ہی نہیں دیتے ہیں، وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو بچوں کو مینٹین رکھنے کے لیے اسے کہتے ہیں کہ درمیانی راستہ نکالیں کہ بچوں کو سزا دینے کے ٹائم پہ ان کو دھمکائیں، ڈرائیں، اور ان کو جب پیار دینے کا ٹائم آئے تو ان کو پیار بھی دیں۔ ان کو جب وہ کوئی اچھا کام کر کے آئیں تو ان کو شاباشی بھی دیں، تاکہ ان کو آئندہ آگے چل کر کے کام کرنے میں ان کو اور زیادہ حوصلہ ملے، خوشی ملے کام کرنے میں۔ تو بچوں کو مینٹین رکھیں، نہ تو اتنا پیار دیں کہ بچہ بگڑ جائے، اور نہ اتنا ماریں کہ بچہ ضدی بن جائے، بلکہ بچے کو درمیانی راستہ اختیار کر کے جو میں نے ابھی بتلایا ہے اس طریقوں کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ اس طرح سے ہمارا بچہ ایک سوسائٹی میں اچھا سٹیزن اور خوبصورت انسان بن کر کے پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چھوٹی سی باتوں کو، ان تھوڑی سی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔